السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، آج کا ہمارا مسئلہ ہے نکاح کی اجرت لینا کیسا ہے۔ آئیے مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں اس سوال کو رکھتے ہیں۔ حضرت، جیسا کہ نکاح پڑھانے کی اجرت پر کافی دیکھا گیا ہے کہ جب قاضی نکاح پڑھاتا ہے تو نکاح کی جو اجرت لی جاتی ہے اس پر کافی جھگڑا ہوتا ہے اور بحث ہوتی ہے۔ جی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نکاح کا پیسہ لینا یہ جائز نہیں ہے، کہاں سے ثابت ہے، جی، یا کتنے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے ہاں 500 چل رہے ہیں، ہمارے ہاں 2000 چل رہے ہیں، ہمارے ہاں تو اتنے لیتے ہیں، آپ اتنے لے رہے ہیں۔ تو فقہاء اکرام نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ کیا کہیں سے ثابت ہے یہ کہ بھئی نکاح کی اجرت لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا اس کے معاملات ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ آمین۔ دیکھیے، آج کل جو یہ نکاح پہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، خاص کر کے نکاح اور مہر وغیرہ پر، جی، باقی تمام دنیاوی رسوموں میں مسلمان دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، جیسے کہ آتش بازی ہے، جی، آتش بازی میں خوب خرچ کرتے ہیں، گانا بجانا، جی، جی، کئی دن پہلے گھروں پر ڈی جے بجتے ہیں، یہی بات، یہ سب ناجائز و حرام کام ہے، اس میں مسلمان دل کھول کر کے خرچ کرتے ہیں۔ صحیح بات، جہاں لڑکی کے مہر کا مسئلہ آتا ہے وہاں کہتے ہیں بہت زیادہ ہے، لڑکا اتنے دے نہیں پائے گا، اتنا قبضہ نہیں ہے، اتنی حیثیت نہیں ہے لڑکے کی۔ جی، وہی حال جو ہے قاضی کے یا امام صاحب کے نکاح پڑھانے کا جو نذرانہ ہوتا ہے اس پر یہی بحث ہوتی ہے جی، کہ صاحب یہ کہاں سے ثابت ہے، ہمارے یہاں تو 500 چل رہے ہیں، ہمارے یہاں تو 1500 چل رہے ہیں، آپ 5000 یا 4000 یا 3000 کا کیسے لے رہے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ بہت سے تو یہ کہہ دیتے ہیں۔ جی، جی، تو ایسا کچھ نہیں ہے جیسا عوام نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ کہیں نہیں لکھا یا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، یہ صرف باطل خیال ہے ان لوگوں کا، جی، بے شک، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بلکہ فقہاء کرام نے اس بات کی تصریح کی ہے، فتاوی ہندیہ میں ہے، اور فتاوی ہندیہ 345 صفحہ جلد نمبر 3 پر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے جو کنواری لڑکی ہے اس کے نکاح پڑھانے کی اجرت 1 دینار ہے، اور جو شادی شدہ ہے، جیسے کوئی بیوہ ہو جاتی ہے یا طلاق دے دیتا ہے اس کا شوہر، دوسرے سے نکاح کرتی ہے، وہ صحیح ہے تو اس کی نکاح جو پڑھانے کی اجرت ہے وہ آدھا دینار ہے۔ جی، بے شک، فتاوی ہندیہ میں یہ عبارت لکھی ہے کہ والمختار للفتوی انہ اذا عقد بکرا یاخذ دینارا وفی الثیب نصف دینار ویحل لہ ذلک۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو باکرہ لڑکی ہے، کنواری لڑکی ہے، اس کے نکاح پڑھانے کی جو اجرت ہے وہ 1 دینار ہے، جی، اور شادی شدہ ہے، سیبہ ہے، طلاق یافتہ ہے، بیوہ ہے، اس کا اگر نکاح پڑھایا جائے تو اس کی نکاح پڑھانے کی جو اجرت ہے اس کی نصف دینار ہے، آدھا دینار۔ آدھا دینار، سیدی سرکار تاج الشریعہ فتاوی تاج الشریعہ میں فرماتے ہیں کہ آج کے دور کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا ہے فتاوی تاج الشریعہ میں کہ آج کے دور سے نکاح پڑھانے کی جو اجرت ہے وہ 25,000 روپیہ ہے، کنواری لڑکی کا۔ 25,000 روپے، اللہ اکبر، اگر بتا دیا جائے تو معاملہ ہی خراب ہو جائے جی، گا۔ تو 25,000 روپیہ ہے جی، کنواری لڑکی کا نکاح پڑھانے کی اجرت، اور جو بیوہ ہے، شادی شدہ ہے، مطلقہ ہے، طلاق یافتہ ہے، اس کے نکاح پڑھانے کی جو اجرت ہے وہ ہے 12,500 روپیہ، جی، آدھا ہو گیا، آدھا ہے۔ جی، تو یہ سرکار تاج الشریعہ نے فتاوی تاج الشریعہ میں فرمایا ہے، اور آپ نے فتاوی ہندیہ ہی کے حوالے سے یہ تحریر فرمایا ہے۔ جی، جی، تو جو لوگ جھگڑتے ہیں، کہتے ہیں کہاں لکھا ہے، یہ تو ثابت نہیں ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ جہالت ہے، باطل خیالی ہے، جی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بلکہ فقہاء کرام نے صاف صاف لکھا ہے، اور انہوں نے یہ بھی صاف صاف بتا دیا ہے کہ کنواری کا کتنا ہے، جی، کنواری لڑکی کا نکاح پڑھانے کا جو ہدیہ ہے وہ کتنا ہے، اور شادی شدہ یا طلاق یافتہ جو دوبارہ شادی کرے اس کا اگر نکاح پڑھایا جا رہا ہے تو اس کی اجرت کتنی ہے، یہ صاف صاف بتا دیا فقہاء کرام نے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں بے دینی اور جہالت اتنی عام ہو گئی ہے جی کہ دین کے معاملے میں خرچ کرنے سے ہم بڑا ڈرتے ہیں، بے شک، جھگڑتے ہیں، لڑائی لڑتے ہیں،
مہروں کے اوپر، نکاح کے اجرت کے اوپر، ہدیے کے اوپر. ہاں وہیں اگر ڈی جے وغیرہ کی بات آ جائے تو 10-15 ہزار روپے ایسے ہاں کئی دن پہلے ڈی جے بجتے ہیں. جی جی یہی حال. محلے اور بستی والوں کی نیند حرام کر دیتے ہیں لوگ. جی اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے. بس سارا فوکس جو ہے مہر پر یا امام کی نکاح پڑھانے کی اجرت پر رہتا ہے. جی جی بالکل، یہ 4-5 ہزار روپے دینے میں ایسے ہے کہ جیسے ہماری جان نکل جائے گی، بالکل روح قبض ہو رہی ہو. جبکہ یہ علماء ائمہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ آدھا بھی نہیں لے رہے ہیں. جی جی کہیں 2000 ہیں، کہیں 3000 ہے، کہیں 5000 ہے، آدھا بھی نہیں لے رہے ہیں وہ. جی جی بے شک. یہ ان کا کرم بالا ہی کرم ہے بہت کہ وہ نا کے برابر پیسہ لیتے ہیں اور نکاح پڑھا دیتے ہیں بیچارے. جی 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 یہ ان کا احسان ہے قوم پر. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ بہت اچھے سے حضرت نے فقہاء کرام کی کتابوں سے اس مسئلے کا حل بتایا، اور کیا نکاح کی اجرت لینا کتنا ہے اور کیسا ہے یہ سب بالکل واضح طور پر حضرت نے بیان فرمایا. تو یہ جو لوگ نکاح کی اجرت پر جھگڑتے ہیں اور دینے میں الکساتے ہیں، یہ لوگ اس چیز کو دیکھیں کہ ہمارے فقہاء کرام نے کیا بیان فرمایا ہے کہ کنواری لڑکی کا اگر نکاح پڑھایا جائے تو تقریباً 25,000 روپے نذرانہ بنے گا. اللہ اکبر. 25,000 روپے. اور اگر کنواری نہیں ہے، اس کا دوبارہ سے نکاح ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا آدھا یعنی 12,500 روپے. تو آپ یہ غنیمت جانیں کہ ہمارے ائمہ کرام جو ہمارے بیٹوں کا اور بیٹیوں کا نکاح پڑھا رہے ہیں، کتنی غنیمت ہے کہ وہ 3,000 2,000 اور 5,000 میں نکاح پڑھا رہے ہیں. 500 تک روپے پہ نکاح پڑھایا جا رہا ہے. تو ہمیں تو اور جو ہے خوشی خوشی جو ہے ان کو یہ نذرانہ دینا چاہیے، ہدیہ دینا چاہیے. دین کے معاملے میں ہمیں جو ہے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، اور بالکل جو ہے اس طریقے سے اگر وہ کہیں 5 کو تو بھی خوشی دل سے دیں تاکہ لینے والا بھی خوش ہو جائے. جی بالکل. کہ بھئی کوئی بحث نہیں کری، کوئی جو ہے جد و جہد نہیں ہوئی، انہوں نے جو کہا ہمیں دے دیا. اب تو چہرہ اتر جاتا ہے. اب تو چہرہ اتر جاتا، مایوسی جو ہے چہرے پر چھا جاتی ہے. لیکن وہیں پر اگر شیطانی کام میں اگر ہم کو دینے ہو حضرت تو بالکل مایوسی نہیں ہوتی، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ کتنی بڑی خوشی مل گئی ان کو شیطانی کام کر کے اور اس میں پیسے دینے سے. تو ہم غلط کاموں میں پیسے دینے سے بچیں، اپنی دولت کو غلط کاموں میں خرچ کرنے سے بچیں، کیونکہ حشر کے میدان میں ہمیں اس کا حساب دینا ہے. ایک ایک پیسے کا ہم کو حساب دینا ہوگا. تو اللہ تعالی ہم کو دین کے کام میں اپنے پیسے کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت مطہرہ کا پابند بنائے. مولا ہم کو حق بولنے، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام.